الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ افراد خاندان کا سید صاحب سے تعلق۔ مولانا ولایت علی صاحب لذت درد سے آشنا ہوئے تو اب یہ شوق ہوا کہ خاندان کے سب بڑے چھوٹے اس کا مزہ چکھیں۔ یہ آرزو اس طرح پوری ہوئی کہ تقریباً 2 سال بعد جب سید صاحب کا قافلہ حج کے لیے روانہ ہونے لگا تو آپ نے اپنے والد مولانا فتح علی صاحب کو سید صاحب کے فضائل و مناقب سے مطلع کیا اور درخواست کی کہ سید صاحب پٹنہ پہنچے تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے فیوز و برکات اور ان کے انفاس قدسیہ سے مستفیض ہوں۔ چنانچہ مولانا فتح علی صاحب خاندان کے چند بزرگوں کو لے کر پٹنہ گئے اور سید صاحب کی ملاقات سے مشرف ہوئے۔ اس پہلی ملاقات اور مختصر فرصت میں اگرچہ باضابطہ بیعت ہونے کا موقع نہیں مل سکا، مگر محبت و ارادت کے کچھ نقش ایسے جم گئے جو دن بدن ابھرتے رہے، اور ابھی سید صاحب سفر حج سے واپس نہیں ہوئے تھے کہ پورے خاندان کے دلوں کی زمین جذبات فدائیت کا لالہ زار بن چکی تھی۔ پٹنہ میں تحریک کی ابتدا اور مرکز کی بنیاد۔ اسی زمانے میں کہ سید صاحب حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، مولانا ولایت علی صاحب درسیات سے فارغ ہو کر لکھنؤ سے پٹنہ پہنچے اور ایک مرکز قائم کر دیا۔ بقول مصنف سوانح احمدی، مولانا ولایت علی صاحب نے اسی وقت سے جمعہ اور جماعت اپنے یہاں قائم کر کے وعظ و نصیحت شروع کر دی۔ عوام کے جذبات نے پوری گرم جوشی سے مولانا کے وعظ اور نصیحت پر لبیک کہا، اور کچھ دنوں بعد جب سید صاحب کی واپسی کی خبر مشہور ہوئی تو مشتاقان زیارت کی ایک جماعت استقبال کے لیے مونگیر تک پہنچی۔ اس کی قیادت مولانا ولایت علی صاحب اور آپ کے ماموں مولانا قاضی شاہ احمد حسین صاحب کر رہے تھے۔ یہ وہی مونگیر ہے جو اس زمانے میں اسلحہ سازی میں شہرت رکھتا تھا اور جہاں سے سید صاحب نے کافی اسلحہ خریدا تھا۔ مونگیر سے قافلہ روانہ ہوا۔ سب سے پہلے قصبہ باڑہ میں قیام ہوا، جہاں مولانا ولایت علی صاحب کے والد صاحب اور دوسرے عمائدین نے کئی روز تک پورے قافلے کی شاندار دعوتیں کی۔ عوام کو سید صاحب اور جماعت کے مقررین کے مواعظ و خطابات سے استفادے کا موقع ملا اور ہزاروں مسلمان گروہ در گروہ حلقہ بگوش ارادت ہوئے۔ قافلہ باڑہ سے روانہ ہو کر پٹنہ پہنچا تو اس مشک ختن کی مہک پورے علاقے کو سرمست کر چکی تھی، اور گرویدگی اور وابستگی کا یہ عالم تھا کہ بقول W ہنٹر ان کے مریدوں کی تعداد اس قدر بڑھ گئی تھی کہ ایک باقاعدہ نظام حکومت کی ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے ایجنٹ مقرر کیے تاکہ ہر اس شہر سے جو ان کے راستے پر پڑتا ہو تجارت کے منافع پر ٹیکس وصول کریں۔ اس کے بعد انہوں نے 4 خلیفے مقرر کیے، یعنی روحانی نائب اور ایک قاضی القضات مقرر کیا، اور اس کے لیے ایک باقاعدہ فرمان جاری کیا، جیسا کہ مسلمان بادشاہ صوبہ جات میں اپنے گورنر مقرر کرتے وقت کیا کرتے تھے۔ اس طرح پٹنہ میں ایک مستقل مرکز قائم کرنے کے بعد وہ یہاں سے روانہ ہوئے۔ ایثار اور قربانی کی انتہا۔ اس تحریک کی یہ خصوصیت خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ اس کے داعی اور رہنما ایثار و قربانی کی ابتدا خود اپنی ذات اور اپنے قریب ترین عزیزوں سے کرتے رہے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے جہاد حریت کی رہنمائی کی تو اپنے پورے خاندان کو وقف جہاد کر دیا۔ حضرت سید احمد صاحب کو امیر جہاد بنایا گیا تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے خاندان کے تمام چھوٹوں بڑوں کو ہدایت کر دی کہ وہ سید صاحب کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ انتہا یہ کہ خاندان ولی اللہ کے چشم و چراغ برادر زادہ عزیز مولانا اسماعیل صاحب شہید اور اپنے عزیز داماد مولانا عبدالحی صاحب کو سید صاحب کے حوالے کر دیا کہ وہ سفر و حضر میں سید صاحب کی رفاقت کریں اور ان کے جھنڈے کے نیچے راہ حق میں قربان ہوں۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب پیرانہ سالی اور بصارت سے معذوری کے باعث خود شریک قافلہ نہیں ہو سکے۔ لڑکا بھی اتفاق سے کوئی نہیں تھا۔ مولانا اسماعیل صاحب شہید رحمہ اللہ کو اولاد کی طرح پالا تھا، انہی کو راہ خدا میں پیش کر دیا۔ خود سید احمد صاحب جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو خاندان کے عزیز ترین افراد ان کے ساتھ تھے۔ سید صاحب کی شہادت کے بعد ساری ذمہ داری شاہ اسحاق صاحب پر آ پڑی تو آپ نے اپنے عزیز داماد مولانا نصیر الدین صاحب کو سرحد پر بھیج کر تحریک کو زندہ کیا۔ ایسے ہی مولانا ولایت علی صاحب نے اس وادی میں قدم رکھا تو آپ کے سامنے قربانی کے لیے سب سے پہلے اپنا خاندان تھا۔ والد صاحب اور خاندان کے بزرگوں کو دعوت دینے کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔
اب ان کے منظور کرنے کی شان ملاحظہ فرمائیے۔ مولانا عبدالرحیم صاحب کا بیان ہے، حج بیت اللہ شریف سے واپسی پر جب سید صاحب پٹنہ سے اپنے وطن رائے بریلی کے لیے روانہ ہوئے تو مولانا ولایت علی صاحب اور ان کے دونوں بھائی مولانا عنایت علی صاحب اور مولانا طالب علی صاحب اور چچا زاد بھائی مولانا باقر علی صاحب دنیا ناپائیدار کے عیش و عشرت پر لات مار کر ہم رکاب سید صاحب ہو لیے۔ چند روز بعد مولانا ولایت علی صاحب کے نسبتی بھائی میر عثمان علی صاحب اور ماموں زاد بھائی مولانا قمر الدین صاحب، پھر کچھ دنوں بعد مولانا ولایت علی صاحب کے والد ماجد مولانا فتح علی صاحب بھی اپنے سب سے چھوٹے لڑکے مولوی فرحت حسین صاحب کو لے کر سید صاحب کی خدمت میں رائے بریلی پہنچ گئے۔ سرمستی و وارفتگی۔ مولانا ولایت علی صاحب کی نزاکت طبع، نفاست پسندی اور پرتکلف زندگی کا مختصر تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ اس تحریک میں شرکت کے بعد حیرت انگیز انقلاب بھی ملاحظہ فرمائیے۔ سوانح نگاروں کی شہادت ہے کہ آپ کو اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ذوق حاصل ہو چکا تھا کہ اپنے ساتھیوں کی خدمت میں آپ پیش رہتے تھے۔ جنگل جا کر لکڑیاں کاٹنا، لکڑیوں کا گٹھڑ سر پر رکھ کر لانا، اپنے ہاتھ سے کھانا پکانا، مٹی کھودنا، گارا بنانا، یہ ان ناز پروردہ وزادار بانگ کے نوجوان کے شوق کے کام ہو گئے تھے۔ مختصر الفاظ میں ایک حکایت بھی سن لیجئے۔ مولانا ولایت علی صاحب کو رائے بریلی آئے ہوئے کئی مہینے گزر چکے تو اگرچہ مطالبہ کچھ نہیں تھا، مگر شفقت پدری نے خود ہی مولانا فتح علی صاحب کو اپنے نور نظر کی خبر گیری پر مجبور کر دیا۔ مولانا فتح علی صاحب نے ایک خادم خاص کو خیریت معلوم کرنے کے لیے رائے بریلی بھیجا اور اپنے گوشہ جگر نور نظر کی ضروریات کے لیے کچھ روپیہ نقد، کپڑوں اور جوتیوں کے جوڑے اور ضروری سامان ساتھ کر دیا۔ اس خادم کو خود بھی مولانا ولایت علی صاحب کو دیکھنے کا شوق تھا، کیونکہ یہ بچپن سے ساتھ رہا تھا۔ خادم نے قافلے میں پہنچ کر پٹنہ والے مولانا ولایت علی صاحب کو دریافت کیا۔ ان کو بتایا گیا کہ وہ ندی پر گئے ہوئے ہیں۔ اس خادم نے ندی کا رخ کیا۔ لبے دریا کچھ مزدور گارا بنا رہے تھے۔ یہ خادم ایک کے پاس پہنچا اور دریافت کیا کہ مولوی ولایت علی کہاں ہیں؟ اس گارا بنانے والے نے جواب دیا کہ ولایت علی میں ہی ہوں۔ خادم کے دماغ میں مولانا ولایت علی صاحب کی چند ماہ پیشتر کی وہی تصویر تھی، سرخ سفید تر و تازہ، شاہانہ لباس میں ملبوس، ہر قسم کی زیبائش سے آراستہ۔ یہاں ایک مزدور برہنہ سر برہنہ پا گارے میں گھسا ہوا صاح فام شخص کہہ رہا ہے کہ میں ولایت علی ہوں۔ خادم پہلے مذاق سمجھا، اس نے بار بار وضاحت کی، پٹنہ والے مولانا ولایت علی جو مولانا فتح علی صاحب کے فرزند ہیں، ایک بڑے دولت مند گھرانے کے خوش رو اور خوش وضع جوان ہیں، ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس تشریح کے بعد بھی جب اس کو یہی جواب ملا اور اس نے غور کر کے چہرے بشرے پر نظر ڈالی تو حیران رہ گیا۔ یہ غیر معمولی تغیر دیکھ کر اس کا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے خطوط حوالے کیے اور قیام گاہ پر پہنچ کر والد صاحب کا ہدیہ پیش کیا۔ مولانا ولایت علی صاحب نے کپڑوں کی گٹھڑی اور روپے کی تھیلی اسی طرح سربند سید صاحب کی خدمت میں لے جا کر پیش کر دی۔ دیوانہ کنی ہر دو جہاں نش بخشی، دیوانائے تو ہر دو جہاں راچے کنت۔ والد صاحب مولانا فتح علی صاحب کی پیشکش اور آپ کے متعلق فیصلہ۔ خادم نے واپس پہنچ کر والد صاحب کو پوری رودات سنائی۔ والد صاحب پہلے سے زخم خوردہ تھے۔ بچے کے ایثار نے بوڑھے باپ کے افسردہ دل میں نئی امنگ اور سوکھی رگوں میں زندگی کا تازہ خون دوڑا دیا۔ چھوٹے فرزند مولانا فرحت حسین کو ساتھ لیا اور اسی خانقاہ میں آ پڑے جہاں اعزاز مسیحا ملت مردہ کو قم باذن اللہ کا حکم سنا رہا تھا۔ کہاں بہار کے تعلقہ دار اور نواب زادے اور کہاں تقیہ شاہ علم اللہ کے خرقہ پوش اور سرفروش مجاہد۔ سید صاحب نے مولانا فتح علی صاحب کی پوری مدارات کی تعظیم و تکریم سے پیش آئے، مگر مولانا فتح علی صاحب کی پیرانہ سالی اور فرحت حسین کے بچپن کا خیال کر کے ہجرت کی اجازت نہیں دی، بلکہ صوبہ بہار کی خدمت سپرد کر کے آپ کو پٹنہ واپس کر دیا، جہاں یہ عرصے تک تحریک کے لیے نیا خون اور تازہ مواد فراہم کرتے رہے۔
صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔